الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سب حضرات درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، بے شک اللہ نے ان کو تم پر فضیلت عطا فرمائی، وزادہ بسطة فی العلم والجسم، اور اللہ نے ان کو تم پر کشادگی عطا فرمائی علم میں بھی اور جسمانی قوت اور طاقت میں بھی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیہ کریمہ کے اندر دو اہم ترین خصوصیات، صفات اور ریکوائرمنٹس کا ذکر فرمایا ہے جو حکومت کرنے کے لیے اور خلافت کے امور بطریقہ احسن سر انجام دینے کے لیے انتہائی اہمیت اور افادیت کی حامل ہیں۔ وہ دو صفات، پہلی صفت علم ہے اور دوسری صفت جسمانی قوت اور طاقت ہے۔ اللہ پاک کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت سے نوازا تھا، جنات آپ کے قبضے میں تھے، ہوا مسخر تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جیسی بادشاہت مجھے دی ہے میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو بھی نہ دینا۔ آپ جانتے تھے کہ بادشاہت کرنے والا کام بہت مشکل کام ہے، یہ بہت کٹھن کام ہے، بعد میں آنے والے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھیں گے، اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، بہت کٹھن ہے ڈگر پن کھٹکی، کیسے بھر لاؤں میں مدوا سے مٹکی، یہ بہت مشکل کام ہے حکومت کے امور سر انجام دینا اور خلافت بطریقہ احسن سر انجام دینا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جہاں بہت ساری خصوصیات پائی جاتی تھیں، وہاں یہ دو خصوصیات علم اور جسمانی قوت اور طاقت بھی آپ میں مکمل اور کامل طور پر موجود تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھیں، وہ ساری صفات پائی جاتی تھیں، وہ ساری استعدادیں پائی جاتی تھیں جو انبیاء میں ہوا کرتی ہیں، وہ ساری صلاحیتیں آپ میں موجود تھیں جو انبیاء میں ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ جو کیفیات ہوتی ہیں، علم انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، جو کیفیات ہوتی ہیں ان کا تعلق طاری ہونے سے ہوتا ہے، ان کا تعلق محسوسات سے ہوتا ہے۔ ساری چیزیں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھانے سے سمجھ میں آتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ایک خاص مکتب میں جایا جاتا ہے، لیکن کیفیات کا جہاں اور ہے۔ کیفیات وہ چیزیں ہیں کہ جو محسوس کی جاتی ہیں، جو انسان کی طبیعت پر طاری ہوتی ہیں۔ جب تک وہ انسان کی طبیعت پر طاری نہ ہو تب تک انسان ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ کسی کے سر میں درد ہو تو کوئی شخص بتائے کہ مجھے بتاؤ سر کا درد کیسا ہوتا ہے، تو سر کا درد بتایا نہیں جا سکتا، اس کے خود سر کو درد ہوگا تو بغیر سمجھائے سمجھ آ جائے گا کہ سر کا درد کیسا ہوتا ہے۔ وہ جس نے یتیمی میں وقت گزارا ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یتیموں کے دکھ کیا ہیں، وہ جس نے غریبی میں بھوک دیکھی ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ غریبوں کی تکالیف کیا ہیں، وہ جس کا جوان بھائی فوت ہوا ہو، وہ جس کا جوان بیٹا فوت ہوا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ غم حسین کیا ہے، غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا، یہ ان سے پوچھ جو ہیں دل پہ چوٹ کھائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے۔ اور میاں صاحب بولے دکھیے دی گل دکھیا ہی سن دے تے سکھیے نو کی خبراں یار جنا دے ٹر جاندے، اور تک تک روندے قبراں۔ وہ جو دکھی والا ہوتا ہے نا، دکھ والا ہوتا ہے، وہی دکھیے کی بات سنتا ہے۔ جو سکھ میں مست ہے، جو سکھ کی نیند سو رہا ہے، جو سکھ کی کیفیات میں گم ہے، اسے کیا پتا کہ دکھ میں انسان کا دل جب ابلتا ہے تو آنکھوں کے ذریعے پھر پانی رواں ہوتا ہے، آنکھوں کے ذریعے پھر آنسو نکلتے ہیں۔ کیفیات سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، کیفیات طاری ہوتی ہیں، کیفیات محسوس ہوتی ہیں۔ کیا خوب کہا دکھیے دی گل دکھیا ہی سن دے تے سکھیے نو کی خبراں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بخوبی جانتے تھے۔
آپ کی خلافت کے 5ویں سال عرب کے اندر شدید قحط پڑا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط اتنا سخت تھا کہ اس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی شدید متاثر کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی۔ آپ نے لوگوں کو قحط سے نکالنے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قحط کے دنوں میں آپ کے ایک غلام نے 2 مشکیزیں خریدے، ایک مشکیزہ دودھ کا خریدا، ایک مشکیزہ گھی کا خریدا، اور لا کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی ناز میں پیش کیے کہ فاروق اعظم یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں مشکیزیں غریبوں میں تقسیم فرما دیے اور کہا میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگ قحط کے اندر مبتلا ہوں، لوگ قحط کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہوں اور عمر دودھ پیے، عمر گھی کھائے، عمر کا دل اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور کیا کمال بات ارشاد فرمائی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرماتے ہیں مجھے لوگوں کی تکالیف کا اندازہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے جب تک میں خود ان کی تکلیف میں شریک نہ ہوں۔ کیفیات کا تعلق طاری ہونے سے ہوتا ہے، کیفیات انسان محسوس کرتا ہے، جب محسوس کرتا ہے تب بھی انہیں دوسروں کی تکالیف کا احساس ہوتا ہے، اس کے اندر احساس بیدار ہوتا ہے، اس کے اندر احساس ذمہ داری برقرار رہتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے دنوں میں آپ کا ایک کم سن بچہ تھا، وہ خربوزہ کھا رہا تھا۔ آپ نے خربوزہ ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ لیا، کہا عام لوگوں کو تو روٹی میسر نہیں اور عمر کی اولاد خربوزے کھاتی ہے۔ قحط کے دنوں میں ایک کم سن بچی کو دیکھا، لڑکھڑاتی جاتی تھی، اٹھتی تھی پھر گرتی تھی، پھر اٹھتی تھی پھر گرتی تھی، کمزور اور لاغر تھی۔ پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی جلیل القدر سے صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں ابا جان یہ آپ کی پوتی ہے اور میری بیٹی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم خاموش ہو گئے، پھر سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میں آل عمر کے روزینوں میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، اکثر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اپنے حبیب کی امت کو عمر کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا، اے اللہ اپنے حبیب کی امت کو عمر کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا۔ قحط نے طول پکڑا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً شام میں، فلسطین میں، عراق میں اپنے گورنروں کو تاکیدی احکام بھیجے کہ جتنی جلدی ہو سکے غلہ مدینہ شریف پہنچایا جائے۔ خط وہاں پہنچے تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزارہ اونٹ اشیاء خوردنی کے لاد کر مدینہ شریف بھیجے۔ ہزارہ اونٹ، ہزاروں من آٹا مدینہ شریف آیا اور روزانہ مدینہ کے غریبوں میں آٹا تقسیم ہوتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے روزانہ جو ہزارہ اونٹ وہاں سے مدینہ شریف آئے ان میں سے روز 10 اونٹ ذبح ہو کے ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ قحط کے دنوں میں فاروق اعظم عام عوام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور جو لوگ فاروق اعظم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے ان کی تعداد 10,000 ہے اور جو نہیں کھا سکتے تھے ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ تھی۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ ہم بیت المال میں سے لوگوں کو کھلاتے رہیں گے اور جب دیکھیں گے کہ بیت المال خالی ہو گیا ہے تو غریبوں کو امیروں کے گھروں میں داخل کر دیں گے، پھر امیروں کے گھروں سے کھلائیں گے، لیکن کسی بھی غریب کو، رعایا کے کسی بھی فرد کو ہم قحط کے ہاتھوں مرنے نہیں دیں گے۔ یہاں میرے فاروق اعظم نے کمال جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کی کتابوں میں آج بھی نقش ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دریائے دجلہ کے کنارے، اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو کل عمر سے سوال کیا جائے گا، اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو کل عمر سے سوال کیا جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہت جلالی تھے وہاں آپ کی طبیعت میں نرم دلی بھی بڑی تھی، سخت سے سخت جلال میں ہوں اگر کوئی قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے تھا تو فوراً رو پڑتے، فوراً آپ کا دل نرم پڑ جاتا۔ سیدنا نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اسلام میں عمر سے زیادہ ڈاڈا کوئی نہیں، اسلام میں عمر سے زیادہ سخت کوئی نہیں، لیکن جہاں آپ کی طبیعت میں جلال تھا وہاں آپ انتہائی رحم دل بھی تھے۔ چوری کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔
قحط کے دنوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوری کی سزا ترک کر دی تھی کہ اب کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا، حالانکہ یہ قرآنی سزا ہے کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، لیکن میرے فاروق اعظم کا استدلال یہ تھا کہ اب قحط کے دنوں میں جو چوری کرے گا وہ بھوکوں مرنے سے بچنے کے لیے چوری کرے گا، اور جان بچانے کے لیے تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، صحابہ کو ساتھ لے کر کے، عام لوگوں کو ساتھ لے کر کے نماز استسقاء ادا کی، رو رو کر گڑ گڑا کر خشوع و خضوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا التجا کی فاروق اعظم نے، کیا دعائیں کی، کیا طریقہ تھا فاروق اعظم کا دعا کرنے کا، وہ خشوع و خضوع، وہ عاجزی و انکساری رب کی بارگاہ میں ایسی اللہ کو پسند آئی کہ بادل فوراً ہی امڑ آئے، اور ابھی لوگ اپنے گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ فاروق اعظم مستجاب الدعوات بھی ہیں، میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ فاروق اعظم کی زبان سے دعا نکلی تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اسے قبول فرما دیا، کیونکہ کیا عاجزی تھی، کیا انکساری تھی، کیا خشوع و خضوع تھا۔ بارش ہوئی، قحط ختم ہو گیا، زمین سے جانوروں کے لیے چارے کی امید بندھی اور انسانوں کے لیے غلے کی امید بندھی۔ سیدنا فاروق آج کل کے دور میں بھی زلزلے آتے ہیں، آج کل کے دور میں بھی سیلاب آتے ہیں، لیکن کتنے متاثرہ خاندان تک یہ امداد پہنچتی ہے، یہ بات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا راشننگ سسٹم آج کل کے دور کے راشننگ سسٹم سے بترجہہ بہتر تھا۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ وہ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ہم نبی پاک کے ساتھ ایمان لائے، مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کی، اس کے بدلے میں ہم عذاب سے بچ جائیں، ہمیں معافی مل جائے اور ثواب و عذاب برابر ہو جائے؟ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ فاروق اعظم ہرگز نہیں، ہم نبی پاک کے بعد بھی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، صدقات کیے ہیں، حج ادا کیے ہیں، نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ہم نے روزے رکھے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمارے ہاتھ پر مشرف پا اسلام ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ان اعمال سے بڑی بڑی توقعات ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ابو موسیٰ، مجھے تو یہی غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں اور نیکی اور بدی برابر ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم کی خشیت، سیدنا فاروق اعظم کا تقوی، سیدنا فاروق اعظم کا کیا حسین کردار ہے، کیا حسین اخلاق ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کا خوف، آپ فرماتے ہیں اگر آسمان سے اعلان ہو جائے کہ ایک کے علاوہ سب کی بخشش و مغفرت ہو گئی ہے، تو میں یہ سوچوں گا کہ وہ جس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوئی وہ بد نصیب میں ہی ہوں۔ اتنا اللہ کا خوف، اتنا اللہ کا ڈر اور اتنی خشیت جس پر طاری ہو، اسے اللہ تبارک و تعالی خلافت کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرماتے ہیں، اور کامیابی و کامرانی سے وہ ہمکنار کیا جاتا ہے۔ ان نیک اور پاکیزہ لوگوں کا صدقہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تقوی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔